تو آج کے گفتگو میں ایک پہلو یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بلکہ اسی کو وہ یوم کے اوپر ہم نے لکھا ہوا بھی تھا اور اسی کی مناسبت سے یوم العفو ہم منا لیتے ہیں، معافی کا دن۔ مکہ المکرمہ معافی کا دن تھا نا، معافی عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ بھی معافی، جو دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی، ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی معافی، اور ان کو بھی معافی۔ یوم العفو اور یوم المرحمہ تھا، رحمت کا تھا۔ تو ہماری ایک صفت چلتی ہے روزانہ، ایک صفت کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو آج کے دن ہم جس صفت کے اوپر عمل کر لیں وہ یوم العفو ہے، معاف کرنا۔ وہ کیا ہے؟ معاف کرنا۔ تو ہم ہمارے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے ان کو ہم معاف کر دیں، ان کو ہم معاف کر دیں، اس بنیاد پہ معاف کر دیں کہ جو زمین والوں کو معاف کرے گا، فرش والوں کو معاف کرے گا، عرش والا ان کو معاف کر دے گا۔ اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ہم نے اللہ کے حق میں بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں، تو ہم اسی بنیاد کے اوپر ان کو معاف کر دیں۔ ہاں اتنی چیز ضرور ہے کہ رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، اور جن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس درجے تک چلے جاتے ہیں کہ دل نہیں مانتا اور دماغ ساتھ نہیں دیتا، لیکن اس پوزیشن میں بھی معافی اس درجے تک تو دل میں ہو جائے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں انتقام نہیں لوں گا، اگر میری وہ دار تھڑے آئیں تو میں ان کو دباؤں گا نہیں، ان کو کچلوں گا نہیں، ان کو رگڑوں گا نہیں، بلکہ میں ان کو معاف کرنے والا ہوں، معاف کروں گا۔ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج کل تک کی جو ہماری وہ ہے کہ اس وقت میں ویسے کوئی معاملہ ہو تو اس کو عفو ہے، اور ابھی کوئی معاملہ ہے وہ بھائی کے ساتھ ہے، وہ بہن کے ساتھ ہے، اور وہ کسی کے ساتھ ہے تو ان کو معاف کرنے والے۔ لیکن اس پوزیشن پہ تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، تو ہم بعض اوقات والدین کے ساتھ اور دادی دادا جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مقابلے بازی میں ہوتے ہیں۔ ان کو معاف کا لفظ میں نے خود نہیں بولا کیونکہ والد والدین پارٹنر نہیں ہوتے، مقابلے میں نہیں ہوتے، ہم ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو والد، والدہ، دادا، دادی، وہ سارا کچھ بندے کا علم ہے، اس کا وہ وقار ہے، اس کی وہ عزت ہے، اس کا وہ مال ہے، اس کی وہ ذہانت ہے، جو کچھ ہے اس کے والدین کا ہے۔ انت و مالک لابیک، آپ اور آپ کا مال آپ کے والد کے لیے۔ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے آپ کے لیے یہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، یعنی پارٹنر اور ہم پلہ سمجھ کے معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ورنہ اللہ جل جلالہ کی جو پکڑ ہے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، جن کا صلہ دنیا میں ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو والدین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا صلہ ان کو دنیا میں ضرور ملتا ہے۔ اچھا بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے، سود کھانے والا اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملنی ملنی۔ دنیا میں وہ بول کے کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی بول رہی ہوتی ہے کہ میں سود خور ہوں، سود میں میرا معاملہ چل رہا ہے، اور اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ اور ایسے ہی جو والدین کی نافرمانی اور بدتمیزی بدتہذیبی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ والدین کی سزا کو بھی بھگتتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی اور بھی بات کر لوں کہ جہاں ہمارے ہاں یہاں ممبر سے اور ہمارے اہل علم حضرات سے مستقل طور پر والدین کے آداب کے لیے گفتگو ہوتی ہے، ایسے ہی والدین کو بھی چاہیے کہ کچھ آداب اولاد کے لیے، والدین کو چاہیے کہ کچھ آداب والدین کے بھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ آیا کہ بچہ جو باغی یا بدتمیز اور بدتہذیب بنا ہے، بچی جو بنی ہے وہ کہیں والدین کی اپنی وجہ سے تو نہیں بنی؟ کیا ان کو اتنا پریشر اور اتنی چیزیں اس کے اوپر ڈال دی گئی ہیں کہ اس کی نافرمانی کا سبب خود والد تو کہیں نہیں بنا، خود والدہ تو کہیں نہیں بنی؟ بہرحال اس کی یہ تفصیل ہے تھوڑی سی، اس کو مستقل طور پر آپ سیکھیں بھی پڑھیں بھی، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ نتیجتاً یہ نکل رہا ہے کہ 70% یا 90% بچوں کو خراب کرنے والے خود والدین ہیں، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچوں کا باپ سمجھتے ہیں، تو بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ باپ کے بھی باپ بن جاتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کو سیکھنا بھی ہے، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور بچوں کے بھی جو آداب ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔